بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت فوائد ہیں زیارت عاشورہ، بہت فوائد۔ ایک بتلا دوں صرف واقعہ، حضرت آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے ولی خدا تھے، بہت ان کی کرامات۔ ان کے استاد تھے حضرت آیت اللہ سید علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ محمد حسین طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی، ان کے بھی استاد تھے۔ خواب میں حضرت آیت اللہ بہجت نے دیکھا جنت میں اعلیٰ مقامات، برزخ میں بھی جنت ہے، وہ جنت دوسری ہے جو اصلی ہے، مرنے کے بعد انسان وادی سلام جنت میں جاتا ہے یا گناہوں کی وجہ سے برزخی جہنم میں۔ تو بہت خوش ہوئے، استاد کو جنت میں دیکھا۔ آقا بہجت نے کہا اب بھی کوئی تمنا ہے آپ کی؟ اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ تو آیت اللہ سید علی قاضی فرماتے ہیں کہ بیٹا اب تمنا یہ ہے کہ اگر دوبارہ خدا زندگی دے، میں صرف صبح کا آغاز زیارت عاشورہ سے پڑھتا تھا، لیکن دوبارہ اگر زندہ ہو جاؤں تو میں نے زیارت عاشورہ کے فضائل دیکھے ہیں، اس کا صلہ دیکھا ہے، اس کا اجر دیکھا ہے، تو اب میں رات کو بھی آغاز کروں گا زیارت عاشورہ سے۔ صلوات پڑھے محمد۔ بہت اس کا ثواب ہے، اور اس کی ایک دلیل آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اسی ہمارے زمانے کے ایک عالم دین گزرے ہیں حضرت آیت اللہ بہلول، انہوں نے امام خمینی سے پہلے انقلاب یہ لائے تھے، امام خمینی سے پہلے، مگر کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ جب شاہ کے باپ نے حکم دیا کہ چادر پہننا حرام ہے، یعنی اپنی شریعت جو واجب تھا اسے حرام کر دیا، جو عورت چادر پہنے گی اسے 10 کوڑے لگائیں گے، ایران میں، اسلامی ملک میں۔ تو آیت اللہ بہلول نے جا کے خلاف تقریر کی مسجد میں، حرم امام رضا علیہ السلام۔ تو پولیس انہیں گرفتار کرنے آئی، لوگوں نے ان کا جو ہے دفاع کیا، گولیاں چلی، حرم میں، امام رضا کے حرم میں 20,000 لوگ شہید ہوئے۔ یہ صدام نے مولا حسین کے حرم میں بھی گولیاں چلائی تھی۔ پہلے سال جب ہم آئے تھے گولیوں کے نشان لگے ہوئے تھے، ابھی شاید نہ ہو۔ 20,000 لوگ شہید ہوئے۔ تو آیت اللہ بہلول کو شاہ ایران نے پھر افغانستان کے شاہ کو کہہ کر وہاں جیل بھجوا دیا، اور 30 سال یہ آیت اللہ جیل میں رہے، 30 سال، اور وہیں پر اللہ نے مقام یقین دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ابھی آپ نے حدیث کو سنا کہ ایک مقام یقین کیا ہے کہ برزخی آنکھ کھل جائے، یعنی آپ قبر کو دیکھیں تو مردہ نظر آ جائے، اور آپ کو پتہ چلے کہ اس پہ عذاب ہو رہا ہے یا رحمت ہو رہی ہے۔ ایک چھوٹا عذاب بھی نہ اگر کوئی مردے کا دیکھ لے، یقین جانیے پھر گناہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اندھے ہیں، صرف گناہ کی لذت دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں۔ اگر گناہ کا عذاب دیکھ لے کوئی بندہ جرأت نہیں کرے گا۔ ایک سچا واقعہ بتلا دوں، ایک آدمی تھا پہلے زمانے میں، یہ لوگ کمر بند میں پیسے وغیرہ رکھتے تھے، اس کی بہن مر گئی تھی، اس کا جنازہ دفنانے گیا تو قبر میں کوئی ہیرا یا موتی بہت قیمتی تھا، وہ گر گیا۔ اس وقت تو خیال نہیں آیا، قبر بند ہو گئی، دیکھا وہ تو کئی لاکھوں کا ہے، ڈائمنڈ ہے، کیا ہے۔ علماء سے پوچھا میں کیا کروں، بہت قیمتی ہے۔ کہ آپ قبر میں سوراخ کر لو، ٹارچ مارو، روشنی مارو، تو پھر آپ نکال سکتے ہو۔ قبر کی توہین نہیں، مردے کی توہین ہو قبر اگر کھولے۔ اس بیچارے نے یہ کہ سوراخ کیا تو اسے نظر آ گیا کہ وہیں پر ڈائمنڈ پڑا ہوا ہے، اور جیسے اندر ہاتھ ڈالا، ظاہر نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ایسی برزخی آگ تھی، یہ وہیں بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اور جب ہوش میں آیا تو کہا فوراً پانی 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 لاؤ، میں جل رہا ہوں، پانی لاؤ۔ زندگی بھر ایک باٹلی چھوٹی سی، اس میں اس کا ہاتھ پانی میں رہتا تھا، اگر باہر نکالتا تو بے ہوش ہو جاتا۔ دیکھو یہ ہے برزخی آگ جس سے ہم غافل ہیں۔
کہ ایک ہاتھ جلا تو بے ہوش ہو گیا. لہذا ہم گناہ اس لیے کرتے اندھے ہیں، گناہ نہیں اس لیے کرتے گناہ کی لذت عذاب نہیں ہے. برزخی آنکھ اگر کھل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی انسان جرت نہیں کرتا. دوسرا مقام یقین کیا ہے؟ قرآن کے لو ان ھذا القرآن، قرآن میں اتنی طاقت ہے. قطعت بہ الارض. اب آپ ہندوستان سے، پاکستان سے، انگلینڈ سے، آسٹریلیا سے کتنے پیسے خرچ کر کے آئے، کتنی زحمات اٹھا کے. قرآن کریم کہتا ہے اگر آپ کو مقام یقین مل جائے تو بس وہیں بمبئی سے، وہیں آسٹریلیا سے آپ کچھ ذکر کریں گے بغیر ٹکٹ کے، ایک لمحے میں کربلا پہنچ جائیں گے. یہ آیت ہے بھائیو، یہ حدیث نہیں ہے کہ کوئی انکار کرے. آیت ہے، کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. قطعت بہ الارض، ایک لمحے میں 1000 میلوں کا سفر ہو سکتا ہے، جیسے آصف بن برقیہ نے کیا تھا. ایک لمحے میں تخت بلقیس لے کر آئے. یہ آیت قرآن ہے، یہ مقام یقین ہے. اور یاد رکھیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھو، کہ ظہور میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ کروڑوں لوگ آج اربعین میں آ رہے ہیں، کروڑوں جان دینے کے لیے تیار ہیں، مگر امام پاک کو ان 313 کا انتظار ہے جو طی الارض کر سکتے ہیں، جو آصف بن برقیہ کی طاقت رکھتے ہیں. امام زمانہ فرمائیں گے جاؤ وائٹ ہاؤس کو اٹھا کر لے آؤ. یہ وائٹ ہاؤس کو اٹھا کے لے آئیں گے. بھائی یہی طاقت ہے نا وائٹ ہاؤس. جیسے تخت بلقیس لے کر آئے، وہ طی الارض کے مالک ہوں گے. ہم بھی اعلان سنیں گے، امام کہیں گے میرا ظہور ہو گیا ہے، جلدی آ جاؤ میری نصرت کے لیے. ہم ٹکٹ لیں گے، ہم پاسپورٹ تیار کریں گے، مگر جو 313 ہوں گے وہ ایک لمحے میں پہنچ جائیں گے. صلوات پڑھے محمد.